وہ زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ درد کی شدید لہریں اس کے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ جس قدر زخم اس کے جسم پر تھے اس سے کہیں زیادہ گھاؤ اس کی روح پر موجود تھے۔ اپنی پامالی پر اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے منہ پر بھی شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کے منہ کو بھی نوچ لیا گیا ہو اور اسے زخمی کر دیا گیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس بات کی سزا دی گئی ہے، لیکن یہ سزا بہت بھیانک تھی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم میں اتنا درد تھا کہ وہ کروٹ تک نہیں بدل پا رہی تھی۔ جسم کا نچلا حصہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ بہت شدید درد کے باعث اس کی سانس گلے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے ایک بار کوشش کی کہ اٹھے اور باہر جائے، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت اس کے سب سے خوبصورت رشتے گھوم رہے تھے۔ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست، اس کے خواب، اور سب بکھر گئے۔ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا بے اختیار دل چاہا کہ کاش اس کے بابا یہاں پر ہوتے۔ گھٹتے ہوئے دل کی سسکیوں سے وہ اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ضعیف باپ کا وہ کانپتا ہوا جسم، نہ جانے وہ اتنی تکلیف برداشت کر پائے گا یا نہیں۔ بس وہ آخری بار اپنے باپ کی آنکھوں میں اترتی ہوئی وہ اذیت محسوس کرنا چاہتی تھی جو اسے دیکھ کر اتر آتی، اور اپنے باپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتی تھی کہ بابا مجھے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی آپ کے خوابوں کو پورا نہیں کر پائی اور آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائی۔ اور وہ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس پر اعتبار کیا اور اسے معاشرے کے حوالے کیا، لیکن وہ معاشرہ تو اسے نوچ کر ہی کھا گیا۔ اپنے بھائیوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ کس قدر شرمندگی اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اپنی بہنوں کو تلقین کرنا چاہتی تھی کہ کبھی بھی کسی پر اعتبار مت کرنا اور معاشرے کے جنگل میں مت پھنس جانا۔ یہاں پر پھرنے والے وحشی درندے تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اپنی جیسی باقی لڑکیوں کے لیے وہ ایک عبرتناک تقریر کرنا چاہتی تھی جس میں وہ سب کو سمجھا پائے کہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاؤ اور باہر نہ نکلو، کہ لوگ تمہاری عزت سے کھیل کر تمہارے مردہ جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ آخری بار چاہتی تھی کہ خدا اس کو اتنی مہلت دیتا کہ وہ اپنے مجرموں کو پکڑ کر سزا کے لیے لے آتی اور اپنے سامنے انہیں پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھتی، اور اس کی طرح وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر رہے ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں بھی اسی طرح کی اذیت ہوتی اور وہ اسے معافی مانگ رہے ہوتے جیسے وہ ابھی کچھ دیر پہلے رو رو کر اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور ان سے اپیل کر رہی تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی عزت بخش دی جائے، اس کی جان بخش دی جائے تاکہ وہ واپس پلٹ کر اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ اس کے خوابوں کو یوں سنگریزوں میں نہ بکھیر دیا جائے اور ان کو کرچیوں میں شامل نہ کیا جائے جو کرچیاں اس کی روح تک کو گھائل کر دیں۔ مگر شاید آج قسمت اس سے مکمل طور پر منہ موڑ چکی تھی اور اس کی کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اسے اپنے پامالی کے بغیر جینے کا کوئی حق نہیں رہا تھا، اور اب وہ زندہ بھی کس منہ سے رہتی؟ انہوں نے اس کو کسی قابل چھوڑا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو اس سے زندہ رہنے والوں کا سامنا کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ نہ جانے اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیا وہ درندے اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں نہیں رکھتے تھے جو اسے یوں نوچ کر کھا گئے؟ اس سب کے پیچھے دل دہلا دینے والی حقیقت سے تو صرف وہ ہی واقف تھی، اور اس کا دل جانتا تھا کہ اس سے کس جرم کی سزا دی گئی ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ جرم اتنا بھی بھیانک نہیں تھا جس کی سزا اتنی بھیانک ہوتی۔ اس کے دماغ میں آخری بار وہی منظر چل رہا تھا کہ وہ لوگ اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو بری طرح جکڑا ہوا ہے، اور جانوروں کی طرح کسی جسم کو مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں جیسے اسی طرح وہ بھی اس سے ایک مردہ جسم سمجھ کر مل بانٹ کر کھا رہے تھے۔ اب تو اس کے پاس کوئی امید بھی نہیں تھی کہ وہ ان ساری چیزوں سے دور بھاگ جاتی۔ اس نے اپنی ہر آخری امید کو پکارنا چاہا، لیکن اس کی زندگی کی ڈور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے سرک رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کوئی بھی اس کے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ وہ دور کھڑے ہو کر نظارہ دیکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دور کھڑے لوگ اس کے پاس آئیں، اس کو اٹھائیں اور اسے اپنے باپ کے پاس لے جائیں، اسے اپنی ماں کے پاس لے جائیں، اور وہ اپنی ماں کی آغوش میں چھپ جائے اور زمانے کی ساری نظریں اس کو ڈھونڈتی رہ جائیں، اسے اپنے بھائیوں کے مضبوط حصار میں لے لیا جائے جہاں اس سے گرم ہوا تک بھی نہ چھو پائے۔ دور کھڑے نظارہ دیکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اس کی عزت پر کوئی غور نہیں کر رہا
رہا تھا، اس کی حالت پر کوئی غور نہیں کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موند رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے سارے خواب بھی آنکھیں موند رہے تھے، اس کی امیدیں بھی آنکھیں موند رہی تھی، اس کے رشتے بھی آنکھیں موند رہے تھے، اور شاید وہ سارے ثبوت بھی آنکھیں موند رہے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش یہ ثبوت کسی کے ہاتھ لگ جائیں، کوئی تو ان ثبوتوں کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کر آئے گا تاکہ ان وحشی درندوں کو بھی اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہ دیا جائے۔ کسی کی بھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے لیے یہ سب وبال جان بن سکتے ہیں، لیکن وہ آخر یہ ثبوت کس تک پہنچاتی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بالآخر اس نے سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں سونپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنائی جا رہی تھی، اس کی ویڈیوز بھی بنائی جا رہی تھیں۔ یہ ظاہری طور پر جانے والے سب لوگ اس کے دل کے حال سے بے خبر تھے۔ اس کے بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل دور بھاگے ہوئے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا۔ ایک امید کی کرن اس کے دل میں جاگ گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ مکمل آنکھیں کھول کے ایک اذیت ناک مسکراہٹ سے اپنے باپ کا انتظار کرے، لیکن وہ شاید اس قابل نہیں رہی تھی۔ شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اس دن اس کا باپ اس کے پاس آیا، اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اس کی رونے والی حالت اور دل دہلا دینے والی صداؤں کو سن سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی اونچی اونچی پکار سن رہی تھی، اپنی بہنوں کی چیخو پکار کو بھی سن رہی تھی۔ اس کی ماں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے پہلی بار اسے ادھر آنے دیا، اور اس کی بہنیں اس وقت اس کی بے قصوری پر رو رہی تھیں۔ اس کا باپ اس کی اذیت ناک موت پر رو رہا تھا۔ اس کے بھائی مارے غیرت زمین میں گڑ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس سے منسلک رشتوں کی کیا غلطی تھی جو ان کو اتنی اذیت اور شرمندگی جھیلنی پڑی۔ ان کا تو صرف اتنا ہی قصور تھا کہ انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور اسے معاشرے کے حوالے کر دیا، اور کسی نے اس کے نڈھال جسم پر ایک چادر لپیٹ دی تھی۔ یہ بھی اس پر بہت بڑا احسان تھا کہ اسے پامال کرنے کے بعد ڈھانپ دیا گیا اور اس کی عزت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا سر اس کے باپ کی آغوش میں تھا اور وہ روتے ہوئے اس سے آنکھیں کھولنے کی درخواست کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس سے پہلی بار اپنی گود میں لیا اور مسکراہٹ سے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا، اور اب اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو اذیت سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بے رحم فرشتہ اس کی روح کو سینے سے نکال رہا ہو۔ وہ شخص جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جیتا ہے اور جس کے دن کی آغاز اس کی معصوم شکل دیکھ کر ہی ہوتی ہے، آج کیسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو۔ اس کے زخمی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بے اختیار چوم رہا تھا، اسے بار بار پکار رہا تھا، میری پیاری بیٹی، آنکھیں کھولو، تمہارے بابا تمہارے پاس آ چکے ہیں، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ کس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا، خدا بھی اس کو نہیں چھوڑے گا، خدا اس کو تباہ و برباد کر دے گا جس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ آنکھیں کھولو اور اپنے بابا کو بتاؤ، وہ اس شخص کو جان سے مار دے گا۔ لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے نہیں تھی جن سوالوں کے جواب کے لیے پہلے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب ایک محفوظ پناہ گاہ کے آتے ہی اپنے دوسرے سفر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ اس کی سرکتی ہوئی سانسوں کی ڈوری لمحہ لمحہ سرکتی جا رہی تھی اور اس کی سانسیں بھی اس کا ساتھ چھوڑے جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے یکلخت اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کے بوسیدہ جسم پر ایک بار پھر لپیٹ دیا، جیسے وہ ان لوگوں کی ہوس بھری نظروں کو اپنی بیٹی کے جسم سے نوچ کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ لیکن کیا اب یہ سادہ سے دوپٹے اس کی لوٹی ہوئی عزت کو واپس لا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس میں اتنی طاقت تھی کہ یہ اس کی پامالی کو واپس لے آتے؟ اس کی ماں اسے جھکتے ہوئے بلا رہی تھی، میری پیاری بیٹی، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، میرا گھر تمہاری مسکراہٹ کے بغیر ویران ہے، میرا دل تمہاری یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، میرا دل تمہاری یہ حالت دیکھ کر بالکل بند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی آنکھوں کو کسی نہ کسی طرح سے کھول کر اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرے، لیکن ہر خواہش کو پورا کرنا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ اس کی بہنیں اور اس کی ہمجولیاں اس کو روتے ہوئے پکار رہی تھیں، اسے کہہ رہی تھیں کہ اٹھ جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ ایک عورت کی تذلیل کرنے والوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہمیں بتاؤ کہ تم کس طرح ان وحشیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کیا عورت ہونے کی یا عورت کی کوکھ سے جنم لینے کی، یا پھر تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی، اپنے اعتماد کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو کس قدر بلند مقام عطا کیا ہے، اور اسلام کے بیٹے عورت کو پامال کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی عورت کی سینے سے پھوٹتے ہوئے چشموں کو پی کر جوان ہوتے ہیں اور اسی عورت کی تقدیر
تقدیر میں یہ ظلم و ستم کی داستان رقم کر دیتے ہیں؟ آخر کیسے؟ لیکن آج ان کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس کے بھائی اس کی آنکھیں کھولنے کے طلبگار تھے۔ کاش کہ وہ آنکھیں کھولتی اور وہ روتے ہوئے اس کے پاس جاتے اور اس سے معافی مانگتے، اے ہماری پیاری بہن، اے ہماری عزت کی رکھوالی، ہم تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر پائے، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن شاید وہ اس کے گناہگار تھے ہی نہیں۔ گناہگار تو وہ ادارہ تھا، یا گناہگار تو وہ ہوس تھی جو ان لوگوں کے دلوں میں تھی اور اس کی زندگی کو عذاب بنا گئی، یا پھر گناہگار وہ خود تھی جس نے یہاں تک کا رخ کیا۔ اللہ نے عورت کے اندر خاص خصوصیت یہ رکھی ہے کہ وہ مرد کی ہر نظر کو جانچ لیتی ہے، اور وہ یہ جانچ لیتی ہے کہ ایک مرد اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، خواہ وہ اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے یا کوئی بھی اور۔ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ جان سکتی ہے، اور ہر نظر سے ابھرنے والا احساس اس کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ وہ بھی کئی دنوں سے اپنے اوپر پڑنے والی ان غلیظ نظروں کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر وہ کیا کرتی؟ اگر وہ گھر جا کر کسی کو اس بارے میں اطلاع دیتی تو اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور اس کا آخری نتیجہ یہی ہوتا کہ اس سے اس کی پڑھائی اور اس کا اسکول چھین لیا جاتا اور اس کا مستقبل بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسا تو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے خواب اس کی پڑھائی سے منسلک تھے، اور اگر اس کی پڑھائی روک بھی دی جاتی تو اس کے جینے کا کیا فائدہ؟ خوابوں کے بغیر زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہے، اور یہ تو وہ خواب تھے جن کو جیتے جاگتے اور سوتے وہ دیکھتی تھی، اور ہر حال میں کوشش کرتی کہ اس کے خواب تکمیل کو پہنچیں، اور جب تکمیل کا وقت پہنچا تو وہ کسی کی غلیظ نظروں کی زد میں آ گئی۔ اس نے اس کا ذکر اپنی قریبی دوستوں سے ضرور کیا تھا، لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ اس محلے میں ہر شخص کھڑا وحشی نظروں سے ہی گھورتا ہے۔ اب کس کس کی نظریں جھکائی جائیں یا کس کس کی آنکھیں نکال لی جائیں؟ کاش معاشرہ عورت کو اتنا حق دیتا کہ وہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر بری نظر کو اور ہر غلیظ نظر کو نوچ کر پھینک دیتی، تو کسی مرد کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ آئندہ کسی بھی عورت کی طرف گندی نظروں سے دیکھتا، یا پھر وہ عورتیں جو اس کے گھر میں رہتی ہیں اور جانتی ہیں کہ ان کے مرد باہر منہ ماری کرتے ہیں یا منہ ماری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انہی مردوں کو اس قدر سخت زور زبردستی کرتی کہ وہ باہر دیکھنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔ لیکن معاشرہ تو اس کے بالکل متضاد ہے۔ اتنا منافق معاشرہ ہے کہ یہاں پر تو عورت کی غلطی کو سر بازار تذلیل کیا جاتا ہے، اور مرد کی غلطی کو اس کی عادت کہہ کر ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور کتنی ہی بے قصور لڑکیاں ان گندی عادتوں کا شکار ہو چکی ہیں، اور زیر زمین دفنا کر ان کے رازوں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ 7 سالہ زینب ہو یا پھر 23 سالہ بااعتماد ڈاکٹر، یا پھر چند ماہ کی معصوم چھوٹی بچیاں جو ابھی تک خود سے پانی بھی نہیں مانگ سکتی، وہ بھی ان بھیڑیوں کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھیڑیے ہمارے ارد گرد ایسے تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ صرف 1 منٹ کی غلطی ان کو چوکنا کر دیتی ہے، اور یہ اپنے شکار کو تاک لگا کر نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، اور یہ تب تک کھاتے رہتے ہیں جب تک ان کی بوسیدہ ہڈیاں واضح نظر نہ آنے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ غلیظ پڑتی نظریں جنہیں وہ روک نہیں سکتی تھی کئی دنوں تک اس پر نشانہ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی موقع ملا اسے نوچ نوچ کر ہڑپ کر کھا گئیں۔ اس کے والدین اس کے مردہ وجود کو تھام کر ہر پرنسپل کے سامنے گئے۔ اس نے بھی تو کمال بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ اس کی آخری امید کیمراز تھے جن کے اندر چلتی ہوئی فوٹیج ان کیمروں سے غائب کر دی گئی تھی۔ اس کی عزت اس کی زندگی سے زیادہ ضروری تھی، اور کالج کی ریپوٹیشن اور ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی پامالی کو ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ جس خوف سے، جس وحشت کا سامنا اس کو کرنا پڑا، کاش یہ سمجھ پاتے تو کبھی بھی اپنی آنکھوں کو یوں نہ مونتے، بلکہ خدا کا خوف ہی کرتے اور اس کا ساتھ دیتے۔ اور غلیظ نظریں رکھنے والے شخص نے کافی دن تک اس کا تعاقب کیا، اور اپنے ذہن میں موجود بہت گندا منصوبہ سر انجام دینے کے لیے سازشیں کرتا رہا کہ کب وہ اس کی زد میں آئے گی اور کب اس کی ہوس مٹا کر اپنے بے رحمی کا نشانہ بنائے گا اس کو۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے گندے منصوبوں کی تعمیل کے لیے اپنے جیسے 2-3 اور لوگوں کو شامل کیا، اور وہ اس کی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اس کو کوئی پکڑ لیتا، لیکن یہ لوگ اس کے لیے ایک مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، اور جن کی پشت پناہی چند طاقتور ہاتھ کر رہے تھے، ان کی موجودگی میں یقین تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا۔ ان طاقتور ہاتھوں کو ساتھ ملا کر اس نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ وہ کسی پر بھی ہاتھ ڈالنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس نے اس معصوم بچی پر ہاتھ ڈال کر اپنے غرض
غلط ارادوں کی تکمیل کے لیے اس کو اکیلے انوائٹ کیا گیا، لیکن شاید اس دن مقدر نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے ہاتھ نہ آئی۔ لیکن اس سے اگلے ہی دن ہی انہوں نے اس سے بھی زیادہ بھیانک پلان تیار کیا اور ایسا گہرا جال بچھایا کہ وہ ان کے جال میں آتی ہی چلی گئی۔ تو عام مکالمے تھے جن کا جواب وہ بغیر کسی پریشانی کے دیے جا رہی تھی۔ وہ تو خود بہت حیران و پریشان تھی کہ یہ کس قدر کی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی ہے اور اسے کافی بڑی مصیبت لگ رہی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس مصیبت سے نکلنے کے چکر میں وہ مصائب کے پہاڑوں کو اپنے اوپر گرانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہ اس کی نظر میں چند معمولی لوگ تھے جن سے اگر پیار محبت سے پیش نہ آیا جائے تو معاشرے میں ہمیں مغرور اور چال باز جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور اس نے بھی خدا ترسی کے لیے اس کی بات پر یقین کر لیا، یہ بات جانے اور سمجھے بغیر کہ یہ یقین اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دے گا۔ اور وہ خوش تھے کہ وہ ان کے جال میں پھنسی جا رہی تھی اور انہوں نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا مزید منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر انسانیت ہو اور جو اس کی حفاظت کر سکے۔ اس وقت انہوں نے اپنے غلط منصوبوں کو تکمیل دینے کے لیے اس سے قید کر لیا اور جکڑ لیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک وحشی درندے اپنے معصوم شکار کو ایسے جکڑ لیتا ہے جیسے اگر اس نے اس کا شکار نہ کیا تو شاید کوئی اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا پائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ معصوم شکار کس دردناک اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اپنی طاقت دکھانے سے ہٹ کر کاش وہ اس وقت یہ سوچ لیتے کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی، کاش اس وقت اس کے اندر جلتی التجاؤں اور منتوں سماجتوں کا پاس رکھ لیتے۔ وہ اس کو جکڑ رہے تھے اور خوف سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا گلا پھٹ جائے گا، لیکن ان لوگوں پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ اس کا دل اور اس کا جگر دکھ اور دہشت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ڈر اور خوف کی وجہ سے مفلوج ہو رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر گرتی پڑی رہی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی چیخو پکار پر کوئی نہیں آ رہا تو اس نے بے اختیار ہی ان درندوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میرے بابا بہت غریب ہیں، مجھے بخش دو، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ خدا کے واسطوں کو ماننے کے لیے پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ درندے اپنی ہوس میں خدا تک کو بھول چکے تھے۔ انہیں تو کسی قسم کا خدا کا خوف ہی نہیں تھا، اور خدا بھی اس وقت عذاب نازل نہیں کرتا۔ کاش یہ لوگ بر وقت وہیں پر جم جائیں، ان کے اندر حرکت کرنے کی سکت ہی ختم ہو جائے، ان پر خدا کا ایسا عذاب نازل ہو کہ یہ پچھلوں کے لیے بھی باعث عبرت بن جائیں اور کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن نہ زمین پھٹی نہ ہی آسمان نیچے گرا، بس وہ اس کی چیخو پکار، اس کی منت سماجت اور درندوں کی ہوس کچھ اسے پکڑ رہے تھے اور کچھ اس پر حاوی ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اب وہ ان کے چنگل سے کہیں بچ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے بلند آواز سے دھاڑے مارتے ہوئے اپنے باپ کو بلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے باپ کو پکار رہی تھی اور اس کی پکاریں دیواروں کو ہلا رہی تھیں۔ وہ اپنے بھائیوں کو پکار رہی تھی جو اس کی عزت کے محافظ تھے، لیکن شاید وہ اس کی چیخو پکار سننے کے لیے موجود ہی نہیں تھے۔ وہ ہر طرح کا حربہ آزما چکی تھی۔ کاش اس وقت کوئی ہوتا جو اس کو ادھر سے دور لے جاتا، یا پھر خدا نے اسے اتنا نازک اندام نہ بنایا ہوتا کہ وہ ان درندوں کی زد میں آ جاتی۔ وہ اس کے جسم پر ان گنت زخموں کے نشانات چھوڑ رہے تھے، اس کی سسکیاں اس کے گلے میں دبتی جا رہی تھی، ان کے حاوی ہونے سے اس کی سانس بند ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے چیخ رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے نازک منہ پر رکھ دیا، سسکیاں، اس کے گلے اور اس کے شکوے، اس کی سب بد دعائیں اور وہ سارے جذبات منہ کے اندر دب کر ہی رہ گئے۔ اس نے درد مندانہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، اس کی فریاد کرتی آنکھیں بھی ان کے دلوں میں کوئی رحم پیدا نہ کر پائیں۔ سب باری باری اس سے اپنی ہوس مٹاتے رہے اور اسے چھوڑتے رہے۔ ان کی پشت پناہی اتنے مضبوط ہاتھ کر رہے تھے کہ انہیں اس بات کا تو خوف ہی نہیں تھا، نہ ہی پکڑے جانے کا اور نہ ہی سزا پانے کا۔ اور یہ واقعہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، ایک ایسی مملکت کا جس کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے، اس مذہب سے منسلک انسانوں کا جہاں عورت کو اتنا درجہ حاصل ہے کہ وہ ماں کے روپ میں جنت کو اپنے قدموں تلے سمیٹ سکتی ہے، اور یہ لوگ اسی جنت کو پامال کر رہے تھے۔ کس قدر منافقت ہے کہ ہم لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، جنت کی طلب ہمارے اندر اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے والی حالت سے تو بالکل مختلف تھی،
जख्मों से भरा हुआ जिस्म, मुंह पर नीलो नील निशान, अपनी असमत खो चुकी थी। इसकी टांगें बिल्कुल मफलूज हो चुकी थीं। अब उसकी जुबान पर कोई भी दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे वो गूंगी हो चुकी थी। चाहने के बावजूद कोई चीख, कोई इल्तिजा, कोई मिन्नत, कोई लफ्ज उसकी जुबान पर तो आ ही नहीं रहा था। वो उन लोगों को देख रही थी जो लोग उससे इसकी जिंदगी छीन कर बेखौफ होकर जा रहे थे, और उन्होंने पलट कर उसे देखा तक नहीं कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है। वो तब तक होशो हवास में थी जब तक उसने अपनी दोस्त नायाब को उस कमरे में झांकते हुए देखा। नायाब को देखते ही उसकी आंखें उबल पड़ी। उसका दिल चाहा कि वो जोर जोर से इसे पुकारे, इसको आवाज दे, लेकिन उसने देखा कि नायाब उसे दूर से देख रही थी और उस कदर खौफजदा हो गई थी कि इसके पास ही ना आ सकी और भाग गई। वो किस कदर मुश्किल में इसे छोड़कर भाग रही थी। वो उसकी मुंतजिर थी, लेकिन वो खौफो दहशत के बाइस इसके पास ही नहीं आ पा रही थी। देर तक फिर तन्हाई थी जब दोबारा नायाब अंदर दाखिल हुई और उसके साथ उसके टीचर्स थे, उसकी दोस्तें थी, प्रिंसिपल साहिबा थी और बाकी सारी इंतजामिया खड़ी थी। सब लोग उसे फटी फटी नजरों से देख रहे थे और वो ऐसे महसूस कर रही थी जैसे अभी जमीन फटेगी और वो उसमें समा जाएगी। वो जानती थी कि ये सब लोग उसके पास आ चुके हैं और ये लोग जरूर उसकी कुछ मदद करेंगे और जरूर उसके लिए अदलो इंसाफ लेकर आएंगे, उसके मुजरिमों को पकड़कर फांसी पर लटका देंगे। वो मुतमईन हो चुकी थी जब उसने अपनी प्रिंसिपल साहिबा के मुंह से अल्फाज सुने, ओ माय गॉड, आखिर ये सब किसने किया इसके साथ। अब लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया। कोई भी नहीं जानता था कि उसके साथ ये जुल्म किसने किया, और अगर कोई जानता भी था, किसी ने देखा भी था, तो उसमें इतनी सख्ती नहीं थी कि वो सबके सामने आकर नाम लेता। उसका दिल चाहा कि वो अभी उठ कर बैठ जाए और चीख चीख कर लोगों को उन लोगों के नामों के बारे में बताए जिन्होंने इसके साथ ये वहशियाना सलूक किया। जब प्रिंसिपल साहिबा दोबारा बोली, मेरी बात गौर से सुन लो तुम लोग, खबरदार अगर किसी ने भी यहाँ की कोई बात बाहर जाकर किसी को बताई या किसी भी किस्म का कोई इकदाम लिया, मेरी परमिशन के बगैर तुम लोग किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं करोगे। ये कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। मेरी बात को सुनो और समझो, तुम लोगों में से कोई भी इस वाक़े का जिक्र बाहर नहीं करेगा, किसी से भी नहीं। अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो तुम लोग लाइल्मी का इजहार करते रहो कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता और ना ही इस तरह की कोई वारदात यहाँ पर की गई है। उसको तो जैसे हैरत का शदीद झटका ही लग गया। ये लोग किस तरह उसके मुजरिमों की पुष्ट पनाही कर रहे थे। क्या उन सब की नजरों में वो इस कदर बेवकूफ थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वो जानती थी कि अगर उसकी जगह किसी अमीर की औलाद होती तो शायद अभी तक कयामत आ चुकी होती। वो चाहती थी कि काश वो लोग सच का साथ देते और उसके इंसाफ के तलबगार बन जाते, तो शायद सुकून से उसकी जान तो निकल जाती। उसे ये तसल्ली तो होती कि वो अपनी सांसें तोड़ रही थी तो उसके मुजरिम भी यहाँ जिंदा नहीं घूम पाएंगे। लेकिन मामलात तो उसके उलट ही थे। किसी को भी उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो बारी बारी सबकी तरफ देख रही थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। ये सब कुछ उनके लिए बस गैर मुतवक्का वाक़या था जो कि हो चुका था, और अब उनको फिक्र थी कि आगे क्या होगा और इन सब का क्या बनेगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि प्रिंसिपल साहिबा मोबाइल से कोई नंबर डायल कर रही हैं, और फिर उन्होंने खासी खरी आवाज में पूछा, क्या आपकी बेटी इस कॉलेज में पढ़ती है? उसको पता चल गया था कि ये उसके वालिद का नंबर है, और उनका ख्याल आते ही उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। काश उसके बाबा आ जाते, और अगर वो आ जाते तो उस हालत में देखकर क्या सोचेंगे। वो जानती थी कि उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। खुदा ज़ईफ़ी में किसी की औलाद का दुख न दिखाए, और वो भी इस तरह जब औलाद की मौत का तस्करा जुबान जद आम हो जाए। आपकी बेटी का रेप हुआ है अभी और इसी वक्त यहाँ पहुँच जाएं। उसने अजियत से आंखें मूंद ली। लोगों के लिए ये कहना कितना आसान था और उसके लिए सहना उस कदर ही मुश्किल। उसे पता था कि उसके बाबा आ रहे हैं और वो जरूर उसको इधर से दूर ले जाएंगे। आखिरकार उसके इर्द गिर्द खड़े ये गुमसुम लोग उसको उठाकर किसी करीबी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाते, शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन सभी का कहना था कि ये एक पुलिस केस था और पुलिस के आने से पहले कोई भी इसको नहीं उठा सकता था। कितनी ही देर गुजर गई जब कोई भी इसकी तरफ नहीं बढ़ा। उसके अंदर मिन्नत समाजत करती वो लड़की टूट टूट कर मर रही थी, और फिर जब उसने अपनों को आते देखा तो वो हकीकत में ही मर गई। वो मर चुकी थी, या फिर सब लोगों के सामने उसे अपने तजलील पर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी कि वो मजीद किसी की बेरहमी नहीं देख सकती थी। वो मजीद अपने ज़ईफ बाप की बेबसी नहीं देख सकती थी। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब इसके बाप ने उसे तालीम हासिल करने के लिए छोड़ा था। इसके मन चाहे कॉलेज में इसका एडमिशन करवाने के लिए उसकी
کی ماں نے کس قدر قربانیاں دی تھیں اور اس کے باپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ہر ماں کی ڈھیروں فیس ادا کرنے کے لیے کیسے پیٹ سے چھین کر انہیں پیسے ادا کرنے پڑتے تھے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہماری بیٹی کا مستقبل سنور جائے اور وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ اور اس نے کیسے دن رات محنت کی تھی صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے سارے خوابوں کو پورا کرے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اعتماد سے وہ سب کچھ حاصل کر لے جو محض اس کا خواب ہی ہو سکتے ہیں۔ کسی کی بھی محتاج نہ رہے، کسی بیساکھی کا سہارا نہ لینا پڑے، وہ اپنا سہارا خود بننے جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے اس کی سانسیں ہی چھین لی۔ کتنی ہی دیر اس سے رکھا گیا، ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، لڑکی کو گھر نہیں لے جایا جا سکتا۔ کتنی ہی دیر وہ جگمگاتے کیمروں کی زد میں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی، کچھ لوگ صرف واقعات جاننے کے لیے امڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر اس کے باپ کو علیحدہ کمرے میں لے گئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ سر، میری بیٹی کے مجرموں کو پکڑیں، میری بیٹی کو انصاف دلائیں، اور لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، پلیز ہمارا ساتھ دیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور رازداری سے کہنے لگا، میں جو تم سے پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچ سچ دو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ کیونکہ کالج میں تو اور بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں اور تو کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوا، تو پھر آپ کی بیٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا ان لوگوں نے؟ اور وہ بیٹی کے لیے انصاف مانگنے والا باپ دم بخود بیٹھا رہ گیا اور کتنی ہی دیر اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب وہ دوبارہ بولا، مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین جانیے یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پر کسی طرح کا کوئی الزام نہ لگے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جلد سے جلد مجرم پکڑے جائیں گے، لیکن آپ بات کو مزید پھیلائیں گے تو اپنی بیٹی پر بہتان لگائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات سے خوفزدہ کرنا چاہ رہے تھے، صرف منہ زبانے لگنے والے بہتانوں سے اس کی بیٹی جس ظلم کا شکار ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ منہ زبانے لگنے والے بہتانوں سے کہاں گھبراتا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی بیٹی کے نیم مردہ جسم کو اٹھا کر باہر چلا آیا۔ میڈیا کے کیمروں کی پھیلی ہوئی روشنیاں اس کے استقبال میں تھیں۔ سر، ہمیں بتائیں آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر، کیا آپ کسی پر شک کرتے ہیں یا آپ کو کسی پر شک ہے کہ کسی نے کسی بدلے کی بنا پر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا ہو؟ سر، کیا آپ پولیس کے خلاف کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت عجیب و غریب سوالات کیے تھے، کہیں عجیب و غریب من گھڑت باتیں بھی کی تھیں جن کا کوئی جواب ان کے پاس تو تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی حقیقت تھی جسے وہ سنانے بیٹھ جاتا اور لوگ مان جاتے کہ اس کے نیم مردہ جسم کو لے کر اسپتال لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا باپ اس کے جسم کو اٹھا کر اسپتال لے آیا، اور وہ گھر جو صبح تک اس کی ہنسی سے گونج رہا تھا، اب اس گھر میں اس کی خاموشی ہر شخص کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ باہر ساری دنیا میں اس واقعے کے حوالے سے شور تھا، اور جس قدر لوگ شور کر رہے تھے وہ اس قدر چپ سادے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس تو کوئی ایسی تسلی ہی نہیں تھی جسے وہ دے دیتے اور ان کا دل مان جاتا۔ وہ تو آئی سی یو میں تھی اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ مکمل کوشش کریں گے۔ پہلے تو کتنے ہی منت سماجت کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا، کیونکہ دراصل ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک مبینہ زیادتی کا کیس ہے اور پولیس کے انوالومنٹ کے علاوہ وہ مریضوں کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کس قدر بے رحمی ہے کہ پولیس کیس کا لیبل لگا کر کسی مرتے ہوئے شخص کو مزید مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کافی منت سماجت کے بعد پولیس نے اس کو ایڈمٹ کیا، اور اب آئی سی یو کے باہر سب اس حالت میں کھڑے تھے کہ گویا وہ زندہ لاشیں ہوں۔ سامنے لگی ہوئی ایل سی ڈی پر مختلف خبریں چل رہی تھی۔ میڈیا کا ہر چینل اپنی مرضی کے مطابق خبروں کو نشر کر رہا تھا۔ اس کا باپ اور اس کی ماں بار بار آتے جاتے اور ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور کہتے، ہماری بیٹی کو کسی صورت میں بھی آپ بچا لیں، اور ڈاکٹر ہر بار مایوسی سے جواب دیتے کہ یہ مریضہ مبینہ زیادتی کا شکار ہوئی ہیں اور ان کے جسم پر بہت سے زخموں کے نشان ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا نچلا جسم کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجیے، اور یقین کریں کہ یہ دعائیں ہر جگہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ معجزے بھی چند اچھے اور عبادت گزار لوگوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، لیکن معجزے ہم جیسے عام مخلوق کے لیے نہیں ہوتے، اور دعا کی حقیقی معنی سے تو وہ لوگ واقف ہو ہی چکے تھے جنہوں نے ملنے والی اس منحوس اور جان لیوا خبر کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی اس کی سلامتی کی دعا سے غفلت نہیں برتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس کی حالت تھی کہ ہر پل بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ باہر میڈیا پر اس کی خبر کے چرچے چل رہے تھے۔ کالج کا سارا انتظامیہ مکمل طور پر اس واقعے سے دستبرداری کا اعلان کر چکا تھا، اور ان کے مطابق تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا، اور نہ ہی ان کے کالج کا واقعہ تھا، بلکہ وہ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور الزام کہہ رہے
رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کا الزام جس شخص کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ شخص تو کچھ دن پہلے ہی چھٹی لے کر جا چکا ہے، اور اگر اس واقعے کے پیچھے کسی بھی قسم کا کوئی ملزم ہے تو وہ جلد ہی جلد پولیس کی پکڑ میں آ جائے گا۔ لیکن اس ملک کی حقیقت سب کے سامنے ہی ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو مجرم کو سزا دے۔ وہاں پر لگے CCTV کیمراز کی فوٹیج میں وہ سارا کالا کرتوت واضح تھا، اور ایک دم ہی سے یہ خبر آئی کہ وہاں پر تو کوئی کیمرے موجود ہی نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نام نہاد اور مشہور و معروف جگہ پر کیمرہ ہی موجود نہیں ہے؟ اصل میں انتظامیہ خود بھی ان ہاتھوں کے زیر اثر نہیں آنا چاہتی تھی جن طاقتور ہاتھوں کے زیر اثر یہ واقعہ سر انجام ہوا۔ وقت اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ہر ایک اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی جان بچا لی جائے، لیکن شاید اب اس کے مقدر میں یہ چیز تھی ہی نہیں جب ڈاکٹرز نے باہر آ کر وہ بھیانک خبر سنائی، "She is no more"۔ ہم اس کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ دکھ کا پہاڑ تھا جو ان پر ٹوٹ پڑا۔ اسپتال میں ان کی چیخو پکار دل دہلا دینے والی تھی، اور اس بات پر کسی صورت یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ان کی ہنستی مسکراتی بیٹی جو صبح تک ان کے ساتھ خوش و خرم تھی اب کیسے ایک دم سے ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک کوشش تو کیجیے نا ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی بوڑھی ماں پاگل پن کی حد تک چیخ رہی تھی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کی ماں سب کو یہی بتا رہی تھی کہ وہ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی، صبح اٹھی اور جیتی جاگتی کھیلتی کودتی گھر میں بھاگ رہی تھی، پھر کیسے اس نے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کیا اور پھر بہن بھائیوں کو الوداع کر کے نکل پڑی۔ وہ لوگ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دن اس کا گھر میں آخری دن تھا۔ گھر کو اس کی خوبصورت باتیں مہکا کر رکھی تھی، ان سب کے ساتھ ہی سب کچھ دم توڑ چکا تھا۔ ان کی توقع، ان کی امیدیں، ان کے بھروسے، ان کے خواب اور ان کے جذبات، ان کے گھر میں ایک کوہرام سا آ گیا۔ جوان موت، اور اتنی ہیبت ناک موت، ہر آنکھ خشک بار تھی۔ اس کا بوڑھا باپ تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو چکا تھا، وہ کونوں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا، اس کی سسکیوں کی آواز تاکہ باہر بھی نہ جا سکے۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے پہلی بار اسے بابا کہا؟ وہ سرشار ہو کر جھوم اٹھا۔ ہر ایک باپ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھے اور اس کی خوشیاں دیکھے، اور جب اولاد اس قدر ظلم کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کے لیے زندگی دوپہر ہو جاتی ہے۔ ان کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی دوستیں، اس کے عزیز و اقارب، اس کی تمام ہمجولیاں اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہی تھیں۔ یہ اس کے بعد کا فیصلہ تھا کہ رات کے آخری پہر ہی اس کا جنازہ لیا جائے گا تاکہ ان کی بیٹی کی میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتے تھے۔ جس دنیا نے ان کی بیٹی کی ساری خوشیوں اور سارے ارمانوں کو نگل لیا، وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ پورا محلہ اس ہنسمکھ لڑکی کی موت پر بہت افسردہ تھا، جیسے در و دیوار بھی اس کی موت پر افسردہ تھے۔ کمرے کی ہر چیز چیخ چیخ کر اس کا پتہ پوچھ رہی تھی، لیکن وہ شاید اب ہر چیز کو الوداع کر کے جا چکی تھی، ہر چیز کو افسردہ چھوڑ کر کسی کو بھی کوئی تسلی دے کر نہیں گئی۔ نہ جانے اس کے دل کی کیا حالت ہوگی، نہ جانے اس کا دل کتنی بار چیخ کر خون کے آنسو رویا ہوگا، اس کی رکتی ہوئی دھڑکن نے کتنی بار اپنے رک جانے کی تمنا کی ہوگی، ان اکھڑتی ہوئی سانسوں نے کس کس کو پکارا ہوگا، اور ان بند ہو چکی ہوئی آنکھوں نے کتنے آنسوؤں کو اپنے اندر نگل لیا ہوگا۔ یقیناً اس کا دل شدید جذبات سے پھٹ چکا ہوگا، یا شاید وہ خوش ہو کہ کم سے کم اس غلیظ دنیا سے جان تو چھوٹی، جس دنیا نے اس کے خوابوں کو چھین کر اسے اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ اس نے کیا کیا خواب بنے تھے، اور خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید اس کی آنکھوں نے خواہش کی تھی کہ وہ ان لوگوں کا مکافات دے کر جائے جن لوگوں نے اسے اتنی دردناک موت دی، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ مکافات عمل کی چکی باریکی سے پیستی ہے لیکن بہت آہستہ چلتی ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کا مکافات دیکھنے کے لیے رک جاتی۔ اس کو غسل اور کفن دیا گیا اور اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی جس گھر کے لوگوں نے اس کو رخصت کرنے کے لیے کچھ اور ارمان ہی سجا رکھے تھے۔ اس کی ہمیشہ کے لیے رخصتی لوگوں کو چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے والدین نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے آنگن سے دلہن بنا کر رخصت کریں گے، اور جب وہ سج سور کر یہاں سے رخصت ہوگی تو اسے اپنے ساتھ لپٹا کر روئیں گے، لیکن یقیناً وہ آنسو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اس کی
उस तरह रुखसत होने को तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये खुदा को मंजूर था। शायद खुदा ने उस अजियतनाक दुखों से उसकी जान छुड़वा दी और उसे हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया था, ताकि वो जिंदा रहकर सारी जिंदगी उन अजियतों का शिकार ना रहती, ना ये बातें सारी उम्र के लिए उसको काट खाने को दौड़ती। कि बाप ने यही फैसला किया था कि उसको आधी रात को ही कब्र में दफना कर आ जाएगा, और इसी के फैसले पर अमल करते हुए जब इसकी चारपाई को इसकी भाइयों ने कंधे पर उठाया तो गोया कयामत टूट पड़ी। इसकी बूढ़ी माँ पागलों की तरह सर पीट पीट कर रो रही थी। उसकी बहनें एक दूसरे से लिपट लिपट कर रो रही थीं, और इसका बाप जनाजे के पीछे चलता हुआ बूढ़ा शख्स जैसे सारी दुनिया से हार चुका था। जनाजे में बस चंद ही मोहल्ले के अफराद मौजूद थे। ये घुप अंधेरा था और वो जनाजे को उठाकर रोते हुए कब्रिस्तान की जानिब रवां थे। एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। इसका जनाजा रात की तारीकी में भी छुप नहीं पाया। वो तो हैरानो परेशान थे कि उन्होंने रात की तारीकी का इंतखाब भी इसीलिए किया था कि किसी को पता ना चल सके फिर यह आफत कहाँ से टूट पड़ी। और वो हरगिज ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो बस फटी की फटी नजरों से देख ही रहे थे। जनाजे को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत बातें, वो मुतअद्दिद सवालात, वो अजीबो गरीब वाकयात की निशानदही और इर्द गिर्द से पड़ती हुई वो मुख्तलिफ रोशनियाँ, वो सांप थे जो यकीनन उसको निगल जाना चाहते थे। उसके बाप ने जल्दी से जनाजे के सामने आकर हाथ फैला दिए। मेरी बेटी को आखिरी बार दफना तो लेने दो, खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो। वो रोते हुए इनसे फरियाद करता रहा, और इसकी फरियाद के बावजूद भी वो इसकी तरफ लपक लपक कर आ रहे थे। सांपू जैसी जहरीली हिस्स रखने वाले लोग न जाने कहां से इस बात की निशानदही कर गए थे कि इसका जनाजा रात के इस पहर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, और इसका जनाजा छुप कर अदा किया जाएगा, और उसे खुफिया तौर पर दफन कर दिया जाएगा। जब वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, और न सिर्फ पहुँच चुके थे बल्कि अपने अजीबो गरीब दर्दनाक सवालात और इसके जनाजे को घेर कर एक नई मुसीबत पैदा कर चुके थे। मीडिया वाले सब इर्द गिर्द जमा थे, और लोग इतने ज्यादा थे कि इनका आदादो शुमार भी मुश्किल था। इसके बाप की ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न हो सकी, और मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये कैमरे की ये नशरियात भी हमारी जिंदगी में कभी कभार हमारी इज्जतों को निगल कर ऐसा जहर घोल देती हैं जो हमारी नसों में उतर कर हमारी जिंदगियों को मजीद अजीरन बना देता है। इसी मजबूरी के साथ उसे जनाज़गाह तक ले जाया गया, और उसे जनाजा अदा करने के बाद मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। आखिर कैसे एक इंसान जब जुल्म की जद में आ जाता है तो उसके बाद ये हालत कर दी जाती है कि उसे ढंग से जमीन तले दफना दिया जाए। उसके साथ ही मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए। अब हर शख्स तो एक जैसा नहीं हो सकता। उसकी हम उम्र बहनों ने सड़कों पर निकल कर इसके लिए इंसाफ मांगा, और लोगों ने उनका जीना अलग हराम कर दिया। जिन लोगों ने उस वाक़ये को छुपा कर उन मुजरिमों की पुष्ट पनाही करने की कोशिश की, उन्होंने उस जगह की ईंट से ईंट बजा कर रख दी जिस पर उसके साथ ये घिनौना वाकया पेश आया। उसके भाई हर घर से उसके लिए इंसाफ मांगने निकले हैं। उन्होंने यकजान होकर इसके लिए यूं बुलंद आवाज उठाई, इस पर जुल्म करने वाले बिल्कुल लरस कर रह गए। रहती दुनिया तक ये तारीख रकम कर दी जाएगी कि एक बहन के इंसाफ के हसूल के लिए कई भाई अपनी जान से खेल गए। उसके भाई और उसकी बहनों की कुर्बानियों को कयामत तक याद रखा जाएगा, और उम्मीद है कि अगर हर लड़की के साथ ज्यादती के बाद इसी तरह इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर निकल पड़े तो उम्मीद है कि मुजरिमों का सुराग जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। मुल्क जल्द से जल्द इस गंदी सोच से पाक हो जाएगा। लेकिन अगर मुजरिमों की पुष्ट पनाही के लिए अपने घर में दबक कर बैठे रहे तो यकीनन हर घर की बच्चियों पर खतरे का साया मंडलाता रहेगा। किसी की वहाँ बेटी और बहन महफूज नहीं है, किसी की गैरत महफूज नहीं है। ये वो आवारा मुजरिम है जो लड़कियों को कभी भी पुरएतमाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होने की इजाजत नहीं देंगे, और हर दफा अपने जुल्म की भेंट चढ़ाकर इन्हें रोनते रहेंगे और इनकी इज्जतों को पामाल करके इनकी जान लेते रहेंगे। ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा कि हम अपनी बेटियों को खामोशी से दफन करके उनके साथ उनके अरमानों, उनके ख्वाबों और उनके इंसाफ को भी दफन कर देंगे? आखिर कब तक?